बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर मुमलिकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, शोहदाए पाकिस्तान के अजीम अहल खाना, बहादुर गाजियों, सेनेट और कौमी असम्बली के मेंबरान, जनरल ऑफिसर्स, मेहमान गिरामी और ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज यौम दिफा और शोहदाए पाकिस्तान के मौके पर आपसे खिताब करना मेरे लिए एजाज़ का बायस है। बिलाशुबा दफ़ाए वतन एक मुक़द्दस फरीज़ा है जो हमें जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। हमारे शोहदा की कुर्बानियाँ वतन से मोहब्बत के इसी जज्बे का इज़हार है जो हमारे दिलों को भी जज्बे शहादत से सरशार रखती हैं। क्या मैं पाकिस्तान से लेकर आज तक के मुस्तहकम पाकिस्तान तक का सफ़र पाकिस्तानी कौम के जज्बों, इसार और वतन से मोहब्बत की अजीम रवायात से मुज़य्यन है। हमारे बुजुर्गों ने अपनी कुर्बानी से आज़ादी की जो शम्मा जलाई, इसे इब्तदाई से कड़े इम्तिहानों का सामना करना पड़ा। 1948 हो या सितंबर 1965 की जंग या 1971 की लड़ाई, मार्का कारगिल हो या दहशतगर्दी के खिलाफ तवील और सब्र आजमा जंग, हर आजमाइश में अफवाज पाकिस्तान ने साबित किया है कि हम हर हालत में अपने मुल्क का दिफा करना जानते हैं और इसके लिए हर कीमत अदा करने को तैयार हैं। मौजूद हाज़रीन, आज के दिन हम अपने तमाम शहीद और उनके वतन के साथ उनके अजीम वर्सा के जज्बे इज़हार, हौसले और सब्र इस्तकामत को भी सलाम पेश करते हैं। जिस तरह हमारे शोहदा कौम का फख्र है, आप भी हमारा वकार है। आपने अपने प्यारों को वतन पर निशावर करके जो कुर्बानी दी है, पूरी कौम आपकी मकरूज है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपके प्यारों की कुर्बानियां ना कभी फरामोश होंगी और ना रायगां जाएंगी। आज की तकरीब का मकसद इसी अहद की तजदीद है कि हम अपने शहीदों को कभी नहीं भूले और उनके विरसा की निगरानी हमारी जिम्मेदारी है, और ये कि इस अजीम मुल्क की सलामती और अमन हमें हर हाल में मुकद्दम है। हमारे वतन से मोहब्बत तमाम जाति, ग्रोही, लिसानी व नस्ली तासुबात से बालतर है, और ये कि पाकिस्तान की हिफाजत, अमन और तरक्की के जारी सफर के लिए हम किसी कुर्बानी से भी दरेग नहीं करेंगे। ख़वातीन व हज़रात, अफ़वाज पाकिस्तान किसी भी किस्म की अंदरूनी व बैरूनी खतरात, रवायती व गैर रवायती जंग और ज़ाहिरी और पोशीदा दुश्मनों से लड़ने के लिए तमाम सलाहियतों से लैस है। अगर कोई दुश्मन हमें आजमाना चाहता है तो वो हर लम्हा और हर महाज पर हमें तैयार पाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारा शुमार दुनिया की बेहतरीन अफवाज में होता है। हमने हर दुश्मन का डर कर मुकाबला किया और तमाम अंदरूनी और बैरूनी साजिशों को नाकाम बनाया, और सबसे बढ़कर ये कि दिफाई कुव्वत में खुद इंसारी हासिल करके मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया। हमें इस बात में कोई शक नहीं कि पाक फौज और कौम का रिश्ता वो मजबूत ढाल है जिसने पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मन की तमाम चालों और हथकंडों को हमेशा नाकाम बनाया है, और इसी यकजहती ने हमेशा हर मुश्किल में सरहू किया है। यहाँ ये अमर बहुत अहमियत का अमल है कि आवाम के ताउन के बगैर कोई भी फौज रेत की दीवार साबित होती है, जैसे कि हमने अपने हमसाया मुल्क में देखा। इसलिए फौज की कामयाबी बड़ी हद तक अवाम की हमायत पर मुनसर है। ख़वातीन व हज़रात, हमें इस हकीकत को भी मद्देनजर रखना होगा कि मौजूदा दौर में जंग की नौयत बदल गई है। अब बराह रास्त हमले के बजाय किसी कौम की यकजहती और नजरियाती सरहदों को कमजोर और उसके मुख्तलिफ तबकात में इंतशार फैलाने और शहरियों के हौसले पस्त करने के लिए दीगर हरबों के अलावा जदीद टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन के जराए को भी इस्तेमाल किया जाता है। हमारे दुश्मन भी गैर रवायती हथकंडों बशमूल प्रोपेगेंडा और डिस इंफॉर्मेशन के जरिए अपने मजमूम मकासद हासिल करना चाहते हैं। बैरूनी दुश्मनों के तमाम हरबों और चालों से तो हम आगाह हैं, मगर हमें अंदरूनी इंतशार फैलाने वाले कुछ अनासर के साथ सख्ती से निपटना होगा। हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है कि कुछ लोग मुल्क दुश्मन अनासर के हाथ में इस्तेमाल हो रहे हैं। इस मनूर या तदबीर को उर्फ आम में हाइब्रिड या फिफ्थ जनरेशन वॉर कहा जाता है।
اس کا مقصد پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا اور ملکی صالحیت کو نقصان پہنچانا ہے۔ ہم انشاءاللہ ان منفی عزائم کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ایسی مشکل اور پیچیدہ صورتحال افواج پاکستان اور قوم کی باہمی اعتماد اور اخوت اور محبت کے رشتے کو اور بھی مضبوط کرنے کی متقاضی ہے۔ معزز حاضرین، یہ حقیقت بھی سب پر روز روشن کی طرح عیاں ہونی چاہیے کہ اس ارض پاک پر کسی پرتشدد رویے یا انتہا پسندی کی اب مزید کوئی گنجائش نہیں۔ طاقت کا استعمال صرف اور صرف ریاست کا اختیار ہے۔ افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے علاوہ کسی فرد یا گروہ کو اسلحے کی نمائش اور استعمال کی اجازت نہیں ہوگی۔ کسی شخص کو بھی یا گروہ کو علاقائیت، لسانیت، نظریے اور مذہب کی بنیاد پر ریاست کو بلیک میل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بحیثیت قوم ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ ہم سب نے مل کر پاکستان کو قائد اعظم کی سوچ کے مطابق اعتدال پسند، پرامن اور ایک جدید اسلامی اور فلاحی ریاست بنانا ہے۔ خواتین و حضرات، جمہوریت میں پاکستان کی مضبوطی اور بقا ہے۔ اسے مزید مستحکم کرنے کے لیے ہم سب کو آئین کی پاسداری اور انصاف، برداشت اور بردباری کے اصولوں پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ تنقید برائے تنقید، نفرت اور عدم برداشت جیسے منفی رویوں کی حوصلہ شکنی کرنی ہوگی۔ پاکستان نے اگر ترقی کرنی ہے تو ہمیں اپنی انا اور ذاتی مفاد کو پس پشت ڈالنا ہوگا۔ اس جذبے اور اصرار کی زندہ مثال ہمارے شہداء ہیں۔ ہمیں ان سے سبق سیکھ کر آگے بڑھنا ہے۔ اور بقول امریکی صدر جان ایف کینیڈی، یہ مت پوچھئے کہ ملک آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے، بتائیے آپ ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ یہاں میں ایک بات بھی سوچ دینا چاہتا ہوں کہ 21ویں صدی میں ہمیں ایک دوسرے کے خلاف جو پولیٹکس کی روایتی منفی سوچ کے بجائے عوام کی ترقی اور خوشحالی اور علاقائی تعاون کے فروغ کے لیے جو جیو اکنامک ترجیحات، خطے کے اشتراک اور جدید ٹیکنالوجی کے حصول پر کام کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، پاپولیشن کنٹرول، کلائمیٹ چینج ہماری ترجیحات ہونی چاہیے۔ معزز حاضرین، ہم خطے کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، خاص طور پر افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلاء کے بعد جہاں صورتحال امن اور استحکام کا ایک موقع فراہم کرتی ہے، وہیں یہ مزید خطرات اور مشکلات کا پیش خیمہ بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ ہم افغانستان کے برادر عوام کی سلامتی اور ترقی کے لیے خواہش مند ہیں اور یہ توقع رکھتے ہیں کہ اقوام متحدہ سمیت خطے اور دنیا کی بڑی طاقتیں افغانستان میں پائیدار امن کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کریں گی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ 1979 سے افغانستان کے عوام نے بہت سی مشکلات کا سامنا کیا ہے۔ ہم جنگ کی تباہ کاریوں اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے افغان بھائیوں کی مشکلات اور دکھ درد سے نہ صرف آگاہ ہیں بلکہ اس درد کو محسوس بھی کر سکتے ہیں۔ پاکستانی قوم ہمیشہ کی طرح آج بھی اپنے افغان بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ افغان لیڈرشپ تمام معاملات افہام و تفہیم کے ذریعے طے کرتے ہوئے افغان عوام کو امن اور خوشحالی سے ہمکنار کرے۔ ہم یہ بھی توقع کرتے ہیں کہ افغانستان میں ایک مستحکم اور تمام فریقین کے نمائندہ حکومت قائم ہو، انسانی حقوق بشمول خواتین کے حقوق کا احترام کیا جائے، افغان سرزمین کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی توقع کرتے ہیں کہ دنیا اس مشکل گھڑی میں افغان قوم کو تنہا نہیں چھوڑے گی اور نہ کسی انسانی بحران کا شکار ہونے دے گی۔ اس سلسلے میں پاکستان دنیا سے ہر ملک سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہے۔ خواتین و حضرات، جہاں تک ہماری مشرقی سرحدوں کا تعلق ہے، اس میں بالخصوص 2019 کے بعد کئی نازک لمحات آئے، مگر پاکستان نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک ذمہ دار اور امن پسند ریاست ہونے کا ثبوت دیا۔ تاہم ہماری امن پسندی کی خواہش کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ ہم کسی بھی جہریت کا بھرپور مقابلہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات کے درمیان کشمیر کا مسئلہ کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ ہم کشمیر کے بارے میں ہندوستان کے 5 اگست 2019 کے تمام یک طرفہ اور غیر قانونی اقدام کو رد کرتے ہیں۔
جو تمام بین الاقوامی اصولوں کے منافی ہیں۔ ہم کشمیری عوام کے جذبہ حریت، شہیدوں کی قربانیوں اور خاص طور پر سید علی گیلانی کی طویل اور عظیم جدوجہد کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور یقین دلاتے ہیں کہ ہم ہر سطح پہ اپنے کشمیری بھائیوں کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں گے۔ محترم ناظرین، آخر میں وطن کی آزادی، سلامتی اور حرمت پر قربان ہونے والے افواج پاکستان کے بہادر افسروں، سردار صاحبانوں، جوانوں، انٹیلیجنس ایجنسیز کے اہلکار، ایف سی، رینجر، پولیس اور لیوی کے شہداء کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ یقیناً ان کی ثابت قدمی اور قربانی کی بدولت ہی ہماری آزادی کو دوام ملا ہے۔ میں شہداء کے لواحقین کے صبر و استقامت کو بھی سلام پیش کرتے ہوئے اس بات کا برملا اظہار کرتا ہوں کہ اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی جس کی مائیں اپنے بیٹوں کو وطن کی حرمت پر قربان ہونے کے لیے پروان چڑھاتی ہیں۔ آئیے آج کا دن اور یہ لمحات شہدائے وطن و غازیوں کے نام کرتے ہوئے اس عہد کی تجدید کریں کہ ہم ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے پاکستان کے مستقبل کو روشن اور پرامن بنائیں گے، اور ہم نے وطن کے تحفظ کی جو قسم کھائی ہے ہر قیمت پہ اس کی پاسداری کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔